بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 5 ایسی مائیں جن کی گود سے تربیت پانے والے بچے زندگی کے ہر موڑ پر کامیابی کا پرچم لہراتے ہیں۔ کیا آپ اس حقیقت سے واقف ہیں کہ بعض مائیں ایسی عظیم عادات اور اوصاف حمیدہ کی مالک ہوتی ہے جن کی بدولت ان کے بچے زندگی میں غیر معمولی اور حیرت انگیز کامیابیاں حاصل کرتے ہیں؟ آخر وہ کون سی 5 خوش نصیب خواتین ہیں جن کا انداز تربیت، سوچ کا زاویہ اور پاکیزہ کردار بچوں کی روحانی اور دنیاوی کامیابی کی مضبوط بنیاد بن جاتے ہیں؟ کیا یہ محض اچھے نصیب کا کھیل ہے یا پھر اس کے پردے میں کوئی ایسی گہری سچائی اور الہی حکمت پوشیدہ ہے جس کا علم ہر ماں کے لیے نہایت لازمی اور ضروری ہے؟ آج کی اس مخصوص اور انتہائی روح پرور ویڈیو میں ہم آپ کو ان 5 مثالی ماؤں کی صفات سے مفصل طور پر روشناس کرائیں گے جن کے پروان چڑھ رہے ہوئے بچے ہمیشہ زندگی کے ہر میدان میں نمایاں اور ممتاز نظر آتے ہیں۔ یہ عین ممکن ہے کہ ان میں چند خوبیاں پہلے ہی آپ کی شخصیت کا ٹوٹ حصہ ہو یا پھر آپ آج ہی انہیں اپنی عملی زندگی میں شامل کرنے کا پختہ عزم کر لیں۔ اس لیے اس ویڈیو کو نقطہ با نقطہ آخر تک لازمی دیکھیے کیونکہ اس کا آخری حصہ آپ کے سوچنے کا انداز یکسر بدل سکتا ہے۔ پیارے باشوق ناظرین، امید ہے کہ آپ سب ایمان اور سلامتی کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج ہم ایک ایسے انتہائی اہم، مقدس اور حساس موضوع پر گفتگو کا آغاز کرنے جا رہے ہیں جو ہر والدین کے دل کی دھڑکن اور روح کے بہت قریب ہے۔ اس روح زمین پر شاید ہی کوئی ایسے ماں باپ ہو جو اپنے جگر گوشے یعنی اپنی اولاد کو کامیاب، خوشحال، بلند کردار اور نیکوں کی راہ حق پر گامزن دیکھنا نہ چاہتا ہو۔ ہر ماں اور باپ کی یہ دلی تمنا ہوتی ہے کہ ان کے بچے زندگی کے ہر کٹھن مہم اور آزمائش میں کامیابی کے جھنڈے گاڑے، معاشرے کے لیے فخر کا باعث بنے، دین اور دنیا دونوں جہانوں میں عزت اور مرتبہ پائے اور اپنے خاندان کا نام روشن کرے۔ لیکن یہاں ایک بنیادی سوال یہ ابھرتا ہے کہ اصل میں کامیابی کا حقیقی معیار کیا ہے؟ کیا محض ڈھیروں مال و دولت جمع کر لینا ہی کامیابی ہے؟ کیا کسی اونچے اور باوقار عہدے پر فائز ہو جانا ہی کامیابی کی دلیل ہے؟ یا پھر کامیابی کا حقیقی مفہوم اس ظاہری چمک دمک سے کہیں زیادہ وسیع، عرفہ اور گہرا ہے؟ سچی حقیقت تو یہ ہے کہ کامیابی صرف دنیاوی مال و اسباب یا عارضی شہرت کا نام نہیں ہے، بلکہ اصل کامرانی اور سرفرازی یہ ہے کہ انسان اپنے خالق حقیقی یعنی اللہ تبارک و تعالی کی رضا اور خوشنودی حاصل کر لے، اس کا باطنی کردار بے داغ ہو، اس کے اخلاق عالیہ بلند ہو، وہ دوسرے انسانوں کے لیے نفع بخش ثابت ہو اور اس فانی دنیا کے ساتھ ساتھ ابدی آخرت میں بھی سرخرو اور کامیاب ٹھہرے۔ اگر کسی انسان کے پاس دنیا کے تمام تر آسائشیں اور عیش و عشرت کے سامان موجود ہوں لیکن اس کی زندگی اللہ پاک کی ناراضگی اور نافرمانی میں بسر ہو رہی ہو تو وہ شخص حقیقی معنوں میں کبھی کامیاب نہیں کہلا سکتا۔ اس کے برعکس اگر کوئی انسان بالکل سادہ اور عاجزانہ زندگی گزار رہا ہو مگر وہ اپنے رب کا فرما بردار، متقی اور اچھے اخلاق کا مالک ہو تو در حقیقت وہی سب سے کامیاب انسان ہے۔ کامیابی کی اہمیت انسانی زندگی میں اس لیے بھی سب سے نمایاں ہے کہ یہی وہ چیز ہے جس کو پانے کے لیے انسان بشتر حیات سے لے کر لحدت تک مسلسل جدوجہد اور انتھک محنت کرتا ہے۔ ایک طالب علم راتوں کی نیندیں قربان کر کے تعلیم حاصل کرتا ہے تاکہ وہ مستقبل میں کامیاب ہو سکے۔ ایک مزدور کڑی دھوپ میں خون پسینہ بہاتا ہے تاکہ وہ اپنے مقاصد میں کامیابی پا سکے۔ ایک تاجر کاروبار میں دن رات ایک کرتا ہے تاکہ وہ منافع اور کامیابی حاصل کر سکے۔ لیکن سب سے پائیدار اور حقیقی کامیابی وہ ہے جو انسان کو دنیا کی عارضی زندگی اور آخرت کی ابدی زندگی دونوں جگہ سود مند ثابت ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے بھی اپنے کلام پاک قرآن مجید میں بار بار سچی کامیابیوں کو فلاح کے جامع لفظ سے تعبیر فرمایا ہے اور واضح کر دیا ہے کہ حقیقی معنوں میں کامیاب صرف وہی لوگ ہیں جو پختہ ایمان اور صالح اعمال کے ساتھ اپنی زندگی کی گھڑیاں گزارتے ہیں۔ معزز ناظرین کرام، جب معاملہ اپنے اولاد کا ہو تو کامیابی کی اہمیت اور بھی دگنی ہو جاتی ہے کیونکہ اولاد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ایک انتہائی عظیم اور بیش قیمتی نعمت ہے۔ ماں باپ کی زندگی کے سفر میں ان کے بچے محض ایک خونی رشتہ نہیں ہوتے بلکہ وہ دل کا چین، آنکھوں کا نور اور زندگی کی حقیقی خوشی کا مظہر ہوتا ہے۔
ایک ماں 9 ماہ تک اس ننھی جان کو اپنے وجود کے حصار میں رکھتی ہے، قدم قدم پر تکلیفیں جھیلتی ہے، بے حساب قربانیاں دیتی ہے، اور پھر اپنی بقیہ پوری زندگی اس بچے کی نشو و نما اور بہترین پرورش کی نظر کر دیتی ہے۔ بالکل اسی طرح ایک شفیق باپ اپنی اولاد کے آرام و آسائش کے لیے دن رات سخت محنت کرتا ہے، اپنی ذاتی خواہشات کا گلا گھونٹتا ہے اور اپنے بچوں کے مستقبل کو تابناک بنانے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ اور اولاد دراصل والدین کے پاس اللہ پاک کی ایک مقدس امانت ہوتی ہے۔ یہ صرف مسرت کا ذریعہ نہیں بلکہ ایک بہت بڑی شرعی اور اخلاقی ذمہ داری بھی ہے۔ ماں باپ کی دی ہوئی تربیت، ان کے دل سے نکلی دعائیں، ان کی محنت اور لاجواب قربانیاں اولاد کی پوری شخصیت اور سوچ پر گہرا اثر چھوڑتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دین اسلام نے اولاد کی پاکیزہ تربیت کو سب سے زیادہ اہمیت دی ہے۔ ایک نیک صالح اور فرمانبردار اولاد نہ صرف دنیا کی زندگی میں والدین کے لیے باعث عزت و فخر بنتی ہے بلکہ ان کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد بھی ان کے حق میں ایک دائمی صدقہ جاریہ کا ذریعہ بنتا ہے۔ جب کوئی بچہ زندگی میں کامیاب ہوتا ہے تو اس کی مسرت صرف اس کی ذات تک محدود نہیں رہتی بلکہ اس کا پورا خاندان اور معاشرہ اس خوشی سے سرشار ہوتا ہے۔ ماں باپ اپنے بچوں کی کامیابی کی صورت میں اپنی زندگی بھر کا مشقت اور دعاؤں کا میٹھا پھل دیکھتے ہیں۔ جب ان کا بچہ کوئی نیک، باوقار، اعلیٰ تعلیم یافتہ اور کامیاب انسان بن کر ابھرتا ہے تو والدین کے دل کو بے پناہ سکون اور اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ انہیں یہ یقین ہو جاتا ہے کہ ان کی دی ہوئی قربانیاں اور راتوں کا جاگنا رائے گا نہیں گیا۔ اس لیے ہر جی اور شعور ماں باپ کی سب سے بڑی اور آخری خواہش یہی ہوتی ہے کہ ان کی اولاد دنیا و آخرت میں سرخرو ہو۔ اللہ رب العزت تمام خواتین کو اپنی مخلوق میں خاص عزت، احترام اور بلند مقام عطا فرماتا ہے، لیکن بعض مائیں ایسی خصوصیات کی حامل ہوتی ہے جن کے اوصاف حمیدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بے حد پسند ہوتے ہیں۔ ان کا تقوی، ان کی خلوص نیت، ان کی عبادات کا ذوق، ان کی گریہ و زاری اور ان کی ہی ہوئی منفرد تربیت کا اثر ان کی اولاد کے اخلاق پر واضح طور پر جھلکتا ہے۔ ایسی پاک باز عورتیں اپنے گھر کو امن اور سکون کا گہوارہ اور جنت کا ایک بہترین نمونہ بنا دیتی ہے، جس کے نتیجے میں ان کی گود سے نکلنے والے بچے زندگی کے ہر کٹھن موڑ پر نمایاں کامیابیاں سمیٹتے ہیں۔ آئیے آج ہم ایسی ہی 5 صفات کی حامل ماؤں کے بارے میں تفصیلی گفتگو کرتے ہیں جن کا طرز زندگی نہ صرف ان کی اپنی ذات کو نکھارتا ہے بلکہ ان کی اولاد کی ابدی کامیابی کا حقیقی سبب بنتا ہے۔ ناظرین باوقار، ان میں سب سے پہلی وہ ماں ہے جو پنجگانہ نماز کی سخت پابند ہوتی ہے۔ نماز دین اسلام کا دوسرا اہم ترین رکن اور ایک مومن بندے کی اپنے رب سے ملاقات یعنی معراج ہے۔ جو عورت اپنے خالق کے ساتھ اپنے تعلق ہمیشہ مضبوط اور استوار رکھتی ہے، 5 وقت خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتی ہے، سچے دل سے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتی ہے اور اس کے احکامات کو دل و جان سے تسلیم کرتی ہے، اس کی پوری زندگی میں ایک خاص قسم کا ایمانی نور اور برکت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہی پاکیزہ نور روحانی طور پر اس کے بچوں کی شخصیت میں بھی منتقل ہوتا ہے، کیونکہ بچے اپنی ماں کی ہر ایک حرکت کا گہرا مشاہدہ کرتے ہیں۔ اگر کوئی بچہ ہوش سنبھالتے ہی اپنی ماں کو روزانہ باقاعدگی سے نماز پڑھتے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے اور اللہ کے ذکر الہی میں مشغول دیکھے تو اس کے ننھے دل میں خود بخود دین اسلام کی سچی محبت جڑ پکڑ لیتی ہے۔ ماں بچے کا پہلا مکتب اور سب سے پہلی درس گاہ ہوتی ہے۔ بچہ بولنے کے انداز سے لے کر چلنے، کھانے پینے اور زندگی گزارنے کے تمام آداب بنیادی طور پر اپنے ماں کی گود میں ہی سیکھ لیتا ہے۔ اگر ماں نماز کی پابند ہو تو وہ اولاد کو بھی نماز کی اہمیت سکھاتی ہے۔ وہ انہیں بتاتی ہے کہ مشکلات میں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ سچی کامیابی کا راز اللہ کے حضور دامن پھیلانے میں ہے اور ہر حال میں اپنے پروردگار کا شکر گزار بندہ بن کر رہنا چاہیے۔ ایسے ایمانی ماحول میں تربیت پانے والے بچے عام طور پر نہایت نیک، ذمہ دار، امانت دار اور بلند کردار کے مالک بنتے ہیں۔ نماز انسان کی زندگی کے اندر ایک بہترین نظم و ضبط اور ڈسپلن پیدا کرتی ہے۔ جو انسان دن میں 5 مرتبہ اپنے مالک کے حضور حاضری دینے کی عادی ہو، اس کے اندر وقت کی پابندی، اپنے فرائض کی ادائیگی کا احساس اور خود
احتسابی کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھر جاتا ہے، اور یہی وہ بنیادی اوصاف ہے جو دنیاوی و اخروی کامیابی کی سب سے پہلی سیڑھی بنتے ہیں۔ جب ماں خود ان تمام صفات سے آراستہ ہوتی ہے تو بڑی آسانی سے یہ خوبیاں اپنے اولاد کے اندر منتقل کر دیتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایسے بچے نہ صرف دینی اور اخلاقی اعتبار سے مضبوط ہوتے ہیں بلکہ دنیاوی زندگی کے ہر امتحان میں بھی نمایاں کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ ان کے اندر سچائی، دیانتداری اور محنت کا ایک ایسا ولولہ پیدا ہوتا ہے جو انہیں دنیا کے ہجوم میں دوسروں سے بالکل ممتاز اور منفرد بنا دیتا ہے۔ دوسری وہ عظیم ماں ہے جو اس بات کا سخت خیال رکھتی ہے کہ اس کے بچوں کو صرف اور صرف حلال روزی ہی کھلائی جائے۔ اسلام میں رزق حلال کی اہمیت اور فضیلت بہت زیادہ بیان کی گئی ہے، کیونکہ جو غذا انسان کے جسم کا حصہ بنتی ہے اس کے اثرات براہ راست اس کے ذہن، سوچ اور اعمال پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اگر ایک ماں ان معاملے میں انتہائی حساس ہو کہ اس کے بچوں کو حلق سے نیچے اترنے والا ہر ایک لقمہ پاک اور حلال کمائی سے حاصل شدہ ہو تو یہ چیز بچوں کے روشن مستقبل کے لیے ایک بہت بڑی الہی نعمت بنتی ہے۔ رزق حلال کی برکت سے انسان کے جسم میں نیکی کی رغبت پیدا ہوتی ہے، دل میں نرمی اور گداز آتا ہے اور انسان کا جھکاؤ اچھے کاموں کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ ایسی پاک باز ماں کبھی بھی حرام یا مشتبہ ذرائع سے حاصل کی گئی دولت اور عارضی آسائشوں پر خوش نہیں ہوتی، کیونکہ وہ اس سچائی سے بخوبی واقف ہوتی ہے کہ حرام مال سے عارضی طور پر تو شاید کوئی فائدہ مل جائے، لیکن حرام رزق کی پوشیدہ نحوست اور بے برکتی زندگی کی حقیقی امن اور سکون کو ہمیشہ کے لیے برباد کر دیتی ہے۔ اس لیے وہ اپنے شوہر کو بھی ہمیشہ حلال روزی کمانے کی تاکید کرتی ہے اور اپنے گھر کے تمام تر مالی معاملات میں دیانتداری کی سب سے مقدم رکھتی ہے۔ جب بچے ایسی پاکیزہ اور برکت والے ماحول میں پرورش پاتے ہیں تو ان میں سچائی، امانت داری اور حلال و حرام کے درمیان تمیز کرنے کا شعور شامل ہو جاتا ہے، جس کے مبارک اثرات صرف دنیاوی زندگی تک محدود نہیں رہتے بلکہ یہ دعاؤں کی قبولیت اور زندگی میں برکتوں کا سب سے بڑا ذریعہ بنتے ہیں۔ ایسے بچوں کے قبول ہمیشہ روشن اور ان کے نظریات مستحب ہوتے ہیں اور وہ برائی یا غلط راستوں کی طرف کبھی مائل نہیں ہوتے۔ وہ اس اصول کو اچھی طرح سمجھ جاتے ہیں کہ سچی کامیابی کسی شارٹ کٹ، دھوکے یا فریب سے نہیں بلکہ خون پسینے کی محنت، مکمل دیانتداری اور اللہ رب العزت کی رضا پر سر تسلیم خم کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ یہی پختہ سوچ انہیں زندگی کے دور میں ہمیشہ آگے رکھتی ہے اور وہ معاشرے کے لیے ایک روشن مثال بن جاتے ہیں۔ تیسری وہ عاقل اور سمجھدار عورتیں ہیں جو اپنے شوہر کی تمام جائز اور شرعی باتوں میں اس کے دل سے فرما بردار ہوتی ہے اور اپنے گھر کے داخلی سکون اور اطمینان کو تمام چیزوں پر ترجیح دیتی ہے۔ دین اسلام نے میاں بیوی کے ازدواجی تعلق کو انتہائی مقدم اور مضبوط قرار دیا ہے۔ جب کسی گھر کے اندر باہمی محبت، ایک دوسرے کا احترام اور خلوص نیت کے ساتھ تعاون کا ماحول قائم ہوتا ہے تو اس کا سب سے گہرا اور مستحب اثر وہاں پرورش پانے والی اولاد پر پڑتا ہے، کیونکہ بچے بنیادی طور پر وہی کچھ سیکھتے ہیں اور اپناتے ہیں جو وہ اپنے گھر کے ماحول میں دن رات مشاہدہ کرتے ہیں۔ اگر وہ اپنے والدین کو دوسرے کا دل سے احترام کرتے اور محبت سے رہتے ہوئے دیکھیں گے تو ان کے اندر بھی عزت، صلہ رحمی اور محبت کی اعلیٰ صفات خود بخود پروان چڑھے گی۔ ایک باشعور اور نیک عورت اپنے گھر کے ماحول کو ہر حال میں خوشگوار اور پرسکون رکھنے کی کوشش کرتی ہے۔ وہ چھوٹی موٹی اور معمولی خانگی باتوں پر لڑائی جھگڑا کھڑا نہیں کرتی بلکہ ہمیشہ صبر، تحمل اور بردباری سے کام لیتی ہے اور اپنے پورے خاندان کو ایک لڑی میں پیرو کر رکھتی ہے۔ اس کا مقصد صرف اپنی ذات کا فائدہ یا انا کی تسکین نہیں ہوتی بلکہ اس کی نظر پورے گھر کے امن و سکون پر ہوتی ہے۔ جب گھر کی اندرونی ماحول پرامن اور پرسکون ہو جائے تو وہاں رہنے والے بچے ذہنی طور پر انتہائی مضبوط اور پرسکون ہوتے ہیں، ان کی تعلیمی کارکردگی بہتر ہوتی ہے اور ان کی شخصیت ایک متوازن اور مستحب رخ اختیار کرتی ہے۔ اس کے بالکل برعکس اگر کسی گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑے، غالم گلوز اور تنازعات کا بازار گرم ہو رہے ہوں، وہاں رہنے والے معصوم بچے ہمیشہ خوف، شدید بے چینی اور گہرے ذہنی دباؤ کا شکار ہو کر رہ جاتے ہیں۔ اس لیے ایک صالح اور سمجھدار ماں
اپنے اعلیٰ کردار کے ذریعے اپنے بچوں کو ایک ایسا محفوظ، پرامن اور مستحب ماحول فراہم کرتی ہے جو ان کے مستقل کی کامیابیوں کا ضامن بنتا ہے۔ ایسے ماحول کے بچے ہمیشہ مکمل خود اعتمادی کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ان کا برتاؤ نہایت شائستہ ہوتا ہے اور وہ زندگی میں آنے والے ہر بڑے چیلنج کا مقابلہ بڑی ہمت اور دانش مندی سے کرتے ہیں۔ پیارے ناظرین، چوتھی وہ بلند ہمت ماں ہے جو اپنے بچوں کو سب سے پہلے قرآن کریم کی لازوال تعلیمات اور دین اسلام کے بنیادی اصولوں سے واقف کراتی ہے۔ اگرچہ دنیاوی علم اور جدید تعلیم حاصل کرنا بھی اپنی جگہ انتہائی ضروری اور اہم ہے، لیکن وہ علم جو انسان کو اس کے اصل مالک اور خالق سے جوڑ دے، اسے اچھے اور برے کے درمیان واضح فرق سکھا دے اور زندگی گزارنے کا حقیقی اور درست طریقہ بتا دے، اس الہی علم سے بڑھ کر کائنات میں کوئی دوسری دولت یا خزانہ نہیں ہے۔ ایک ماں جب اپنے بچوں کے دلوں میں قرآن پاک پڑھنے کا شوق اور طلب پیدا کرتی ہے، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات اور نواہی سے واقف کراتی ہے، سرور کائنات نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ سیرت طیبہ کے روشن پہلوؤں سے روشناس کرواتی ہے اور انہیں اسلامی اخلاق و آداب کا پیکر بناتی ہے، تو وہ دراصل ان کے مستقبل کی ایک ایسی مضبوط اور ناقابل تسخیر بنیاد رکھ رہی ہوتی ہے جسے دنیا کی کوئی طاقت ہلا نہیں سکتی، کیونکہ قرآن مجید محض الفاظ کی تلاوت کی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ پوری انسانیت کے لیے ایک مکمل ضابطۂ حیات اور گائیڈ بک ہے، جس میں زندگی کے ہر شعبے، ہر موڑ اور ہر مسئلے کے لیے بہترین رہنمائی موجود ہے۔ جب بچے اپنی ابتدائی اور چھوٹی عمر سے ہی قرآن اور دین مبین کی تعلیم حاصل کرنے میں وقت لگاتے ہیں تو ان کے معصوم دلوں میں اللہ رب العزت کا خوف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت اور نیکی کے کاموں کی طرف فطری رغبت پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ بچپن میں ہی اس عظیم راز کو پا لیتے ہیں کہ انسانی زندگی کا اصل اور حقیقی مقصد محض دنیاوی مال و دولت سمیٹنا نہیں ہے، بلکہ اپنے رب کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنا ہے۔ یہی بلند شعور انہیں معاشرے میں پھیلانے والے غلط راستوں اور برائیوں سے محفوظ رکھتا ہے اور زندگی کے اہم ترین فیصلوں میں ان کی درست رہنمائی کرتا ہے۔ ایسی مثالی ماں اپنے بچوں کو صرف کتابی حد تک علم نہیں سکھاتی، بلکہ خود اپنی ذات سے ایک عملی نمونہ بھی پیش کرتی ہے۔ وہ انہیں ہمیشہ سچ بولنے، اپنا وعدہ پورا کرنے، اپنے سے بڑوں کا دل سے احترام کرنے، چھوٹوں پر ہمیشہ شفقت کا ہاتھ رکھنے اور دوسرے انسانوں کے حقوق العباد کو پوری دیانت داری سے ادا کرنے کی عملی تلقین کرتی ہے۔ جب بچے ان سنہرے اصولوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں تو ان کا کردار اور شخصیت معاشرے میں دوسروں سے بالکل ممتاز اور منفرد ہو جاتی ہے۔ لوگ ان کی دیانت داری پر اندھا اعتماد کرتے ہیں، ان سے سچی محبت کرتے ہیں اور ہر محفل میں انہیں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور یہی وہ اوصاف ہے جو آگے چل کر ان کی عظیم کامیابی کا سب سے بڑا سبب بنتے ہیں۔ دین اسلام کی سچی تعلیمات سے آراستہ ہونے والا بچہ زندگی میں آنے والی بڑی سے بڑی مشکلات اور مصائب کے طوفان میں بھی کبھی مایوس یا نا امید نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے دل میں یہ پختہ یقین ہوتا ہے کہ میرا اللہ ہر مشکل کو آسانی میں بدلنے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ وہ عارضی ناکامیوں سے دل برداشتہ ہو کر کبھی ٹوٹتا نہیں ہے، بلکہ پورے ایمان کے ساتھ دوبارہ اٹھ کر کھڑا ہوتا ہے، اور نہیں جد و جہد کا آغاز کرتا ہے۔ وہ کامیابی ملنے پر کبھی غرور یا تکبر کا شکار نہیں ہوتا اور نہ ہی کسی نقصان پر صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑتا ہے۔ یہی متوازن اور دور اندیش سوچ اسے زندگی کے ہر امتحان میں سرخرو کرتی ہے۔ اس لیے جو ماں اپنی اولاد کو قرآن اور دین حق کی تعلیم سے منور کرتی ہے، وہ حقیقت میں انہیں دنیا کی عارضی زندگی اور آخرت کی ابدی زندگی، دونوں جہانوں کی سچی اور پائیدار کامیابی عطا کرنے کا سب سے بڑا اور بہترین ذریعہ بنتی ہے۔ پانچویں اور آخری وہ خوشبخت ماں ہے جو ہر لمحہ اور ہر حال میں اپنے اولاد کے حق میں خیر و برکت کی دعائیں کرتی رہتی ہے۔ ماں کی دعا ایک ایسی طاقتور اور لازوال الہی طاقت ہے جس کے اثرات اور وسعت کا اندازہ لگانا انسانی عقل کے بس سے باہر ہے۔ اس پوری کائنات میں شاید ہی ایسی کوئی رشتہ ہے جو ماں کے رشتے کی طرح سراپا، مخلص، بے غرض اور محبت کا سمندر ہو۔
ایک ماں اپنی اولاد کے لیے وہ کچھ چاہتی اور سوچتی ہے جس کا تصور شاید بچے خود اپنے لیے بھی کبھی نہ کر سکے۔ وہ بچوں کی ادنا سی خوشی میں نہال ہو جاتی ہے اور ان کی معمولی سی دکھ یا تکلیف پر جھڑپ اٹھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے دل کی گہرائیوں سے نکلنے والی فریاد اور دعا میں ایک خاص قسم کا روحانی اثر اور قبولیت کا درجہ ہوتا ہے۔ ایک نیک اور صالح ماں صرف اس وقت اپنے ہاتھ نہیں اٹھاتی جب اس کا بچہ کسی بڑی مصیبت یا امتحان میں پھنسا ہو، بلکہ وہ تو زندگی کے ہر عام اور خاص لمحے میں اپنے بچوں کے لیے اللہ کے حضور خیر عافیت اور سلامتی کی بھیک مانگتی رہتی ہے۔ وہ ہمیشہ یہ التجا کرتی ہے کہ اے میرے مالک، میرے بچوں کو نیک اور صالح بنا دے، ان کے ایمان و آبرو کی حفاظت فرما، انہیں کامل اور اچھی صحت عطا فرما، ان کے علم و عمل میں بے پناہ برکت دے، انہیں اچھے اور مخلص دوستوں کی صحبت نصیب فرما اور انہیں دنیا و آخرت کی تمام سچی کامیابیاں عطا کر دے۔ ایسی مخلصانہ دعائیں حجابوں کو چیرتی ہوئی سیدھے آسمانوں تک پہنچتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم خاص سے اولاد کی زندگی میں لاجواب برکتوں، رحمتوں اور کامیابیوں کا سبب بنتی ہے۔ تاریخ انسانی کا اگر مطالعہ کیا جائے تو ایسے بے شمار عظیم المترب اولیاء، علماء اور کامیاب ترین لوگ گزرے ہیں جن کی عظمت اور کامیابی کے پیچھے بنیادی طور پر ان کی ماؤں کی راتوں کو رو رو کر کی جانے والی دعائیں شامل تھی۔ جب انسان کے پاس دنیا کا کوئی ظاہری سہارا باقی نہ رہے تب بھی ماں کی مخفی دعا ایک ڈھال بن کر ان کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے۔ جب کامیابی کے تمام راستے بظاہر بند نظر آئے تو اللہ تبارک و تعالی ماں کی دعا کی برکت سے غیب سے نئے اور آسان راستے کھول دیتا ہے۔ جب مشکلات پہاڑ کی طرح سامنے آ کر کھڑی ہو جائیں تو اللہ رب العزت ماں کے تضرع کی وجہ سے ان کو ریت کے ذروں کی طرح اڑا دیتا ہے اور آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ اس لیے جلیل القدر علماء کرام اور دانشور فرماتے ہیں کہ ماں کی دعا اولاد کے لیے ایک ایسا انمول اور قیمتی خزانہ ہے جس کی ہر حال میں قدر کرنی چاہیے۔ ایسی نیک ماں صرف اپنے بچوں کی دنیاوی ترقی یا مال و زر کے لیے دعا نہیں کرتی، بلکہ وہ تو بنیادی طور پر اپنے بچوں کی آخرت کی کامیابی اور جہنم سے آزادی کی دعائیں مانگتی ہے۔ اس کی یہ طرف ہوتی ہے کہ اس کی اولاد پاکیزہ کردار، باحیا غیرت مند اور اللہ کی سچی فرما بردار بن کر جیے۔ وہ یہ چاہتی ہے کہ اس کے بچے انسانیت کے لیے شفا بخش بنے اور اپنے نیک اعمال کے ذریعے اپنے خالق کو راضی کر سکے۔ جب ایک ماں کے دل سے ایسی دعائیں پورے خلوص اور سچے جذبے کے ساتھ نکلتی ہے تو ان کے مبارک اثرات صرف اس بچوں کو تک نہیں رہتی بلکہ ان کی آنے والی کئی نسلوں تک باقی رہتے ہیں۔ پیارے اور معزز ناظرین، اگر ہم ان تمام باتوں پر گہرائی سے غور کریں تو ان پانچوں صفات کی حامل خواتین میں ایک بنیادی بات بالکل مشترک اور واضح نظر آتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ایک انتہائی مضبوط اور گہرا تعلق استوار کرنا، پنجگانہ نماز کی پابندی، رزق حلال کی ہر وقت فکر، گھر کے داخلی ماحول کا تحفظ اور اسے پرسکون بنانا، قرآن و دین کی سچی تعلیمات کا فروغ اور اپنے اولاد کے لیے مسلسل بارگاہ الہی میں دعا گو رہنا، یہ سب ایسے بہترین اور مخلصانہ اعمال ہیں جو کسی بھی انسان کو اپنے پیدا کرنے والے رب کے بے حد قریب کر دیتا ہے۔ جب ایک ماں خود تقوی اور نیکی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندوں میں شامل ہو جاتی ہے تو اس کی برکت سے اس کی گود میں پلنے والی اولاد بھی خود بخود خیر و برکت، ہدایت اور سچی کامیابی کے سیدھے راستے پر گامزن ہو جاتی ہے۔ لہٰذا وقت کی اہم ترین ضرورت یہ ہے کہ ہر ماں کو چاہیے کہ وہ خلوص نیت کے ساتھ اپنے اندر ان پاکیزہ صفات اور عادات کو پیدا کرنے کی بھرپور کوشش کرے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ شروع سے ہی کامل یا پرفیکٹ ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ نیک نیت کے ساتھ مسلسل کوشش اور جد و جہد کرنا اصل مطلوب ہے۔ اگر آج سے ہی ایک ماں پختہ عزم کر کے نمازوں کی پابندی شروع کر دے، اپنے گھر میں حلال رزق کی آمد کی فکر کرے، خانگی ماحول میں محبت، شفقت اور سکون کی فضا پیدا کرے، اپنے نونہالوں کو دین اسلام کے بنیادی آداب سکھائے اور راتوں کو اٹھ کر سچے دل سے ان کے حق میں دعائیں مانگنا شروع کر دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس پاکیزہ تربیت کے مثبت اور حیرت انگیز اثرات اس کی اولاد کی عملی زندگی میں بہت جلد نمایاں طور پر نظر آنے لگیں گے۔
اللہ تبارک و تعالی تمام ماؤں کو اپنی اولاد کی بہترین اسلامی اور اخلاقی خطوط پر تربیت کرنے کی سچی توفیق عطا فرمائے۔ ان کے دل سے نکلی ہر نیک دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت بخشے، ان کے گھروں کو امن، سکون، محبت اور برکت کا گہوارہ بنائے، اور ان کی اولاد کو دین و دنیا دونوں جہانوں کی حقیقی دائمی اور سرمدی کامیابیاں عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ یاد رکھنا چاہیے کہ خیر کو آگے پھیلانے بھی صدقہ جاریہ ہے۔ یہ ایمان افروز اور قیمتی معلومات آپ تک پہنچانے میں ہمیں بہت محنت لگی ہے، لہٰذا ہماری محنت کو سراہتے ہوئے اور اس نیکی کو آگے بڑھاتے ہوئے اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر فرما دیجیے تاکہ کسی اور کی پریشانی بھی اس عمل سے دور ہو جائے۔ اور اگر آپ اس طرح کی ایمان افروز ویڈیو اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے اور آپ کے اپنے پیارے مخصوص اور عظیم دینی چینل ملک اسلامک وائس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اور سب سے اہم بات، کمنٹ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 بابرکت ناموں میں سے کوئی ایک نام تحریر فرما دیں۔ یہ نیکی کا ایک چھوٹا سا قدم آپ کے لیے آخرت کی بہتری کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔